بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب قدر طاق راتوں میں کیا پڑھا جائے؟ یہ ایسی رات ہے جس میں قرآن اتارا گیا اور جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ کوئی بھی اس کو مس نہیں کرنا چاہے گا۔ اس رات زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے۔ عبادت میں نوافل، تسبیحات، قرآن، تلاوت قرآن تینوں شامل ہیں۔ یہ سب کریں۔ میں پہلے ایسے کرتی تھی کہ جو صورتیں یاد تھی وہ سب پڑھ لیتی تھی۔ قیام لمبا ہو جاتا تھا۔ آخری 10 صورتیں زیادہ تر لوگوں کو حفظ ہوتی ہیں، وہی ہر رکعت میں پڑھ لیں تو قیام کافی لمبا ہو جاتا ہے۔ باقی یہ پڑھنے کی اسپیڈ پر بھی منحصر ہے کہ آپ آرام سے پڑھتے ہیں کہ تیز تیز۔ آپ اپنی استطاعت کے مطابق دیکھ لیں کتنا قیام کر سکتے ہیں، آسانی سے اتنا کر لیں۔ اگر آپ کو زیادہ صورتیں نہیں آتی تو جتنی آتی ہیں ان کو دوہرا کر پڑھ لیں۔ ایک اور آپشن بھی ہے کہ آپ قرآن سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ جائے نماز کے ساتھ ایک ٹیبل رکھیں اور اس پر قرآن رکھ لیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ جہاں تک آسانی سے قیام کر سکیں کر کے رکوع میں جانے سے پہلے قرآن مجید واپس ٹیبل پر رکھ کر رکوع میں جائیں اور یہ سب کرتے ہوئے نظریں سجدے والی جگہ پر رکھیں۔ قرآن کو ایسے پکڑیں کہ ہاتھ بھی باندھے جائیں جیسے نماز میں قیام کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے اگر قرآن پکڑ لیں اور دائیں سے بائیں کلائی پکڑ لیں جیسے نماز میں پکڑتے ہیں تو اس پوزیشن میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے اور قیام کا پروسیجر بھی قائم رہتا ہے۔ ہلنا جلنا جتنا کم ہوگا اتنا خشوع آئے گا نماز میں۔ 2 کر کے نوافل ادا کریں، یہی سنت ہے، اور ہر 2 رکعت کے بعد تھوڑا آرام کر لیں اور اس وقت میں کوئی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ سبحان اللہ کی ایک پوری تسبیح پڑھ لیں، پھر اٹھ جائیں، 2 نفل پڑھیں، پھر تھوڑی بریک لیں، بیٹھ جائیں، پانی پی لیں، تسبیح پڑھ لیں، پھر کھڑے ہو جائیں، کم از کم 8 رکعت نوافل اور 3 وتر لازمی پڑھیں۔ اس سے زیادہ بھی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ہاتھ میں پکڑ کر قرآن نہ پڑھنا چاہیں تو آپ 2 نفل کے بعد جو بریک لیں اس میں بیٹھ کر قرآن کے 2-4 پیجز پڑھ لیں۔ قرآن، نوافل اور تسبیح دونوں کو شامل کریں۔ عبادت میں اور سجدے میں اللہم انک عفو والی دعا پڑھیں تو بہتر ہے۔ زبانی نہیں یاد تو تسبیح پڑھ لیں لیکن لازمی پڑھیں۔ اس رات کے بارے میں مزید تفصیل چاہتے ہیں؟ رمضان کی آخری 10 راتیں بہت اہم ہیں۔ اچھا، ہماری زندگی میں کیا پتہ یہ آخری رمضان ہو، کیا پتہ اگلے رمضان تک ہمیں اللہ پاک مہلت ہی نہ دے۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں کے ایمان بھی کافی کمزور ہیں۔ عبادت کرتے ہوئے بہت سستی ہوتی ہے، دنیا کے کام آڑے آ جاتے ہیں، پھر آخرت جو کہ اصل ہے وہ رہ جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کے لیے صبح سحری تک اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ افطاری کے بعد کچھ ریسٹ ہی نہیں کرتے، خود کو سکون ہی نہیں دیتے اور اس طرح تھوڑے سے وقت میں سحری کر کے فجر پڑھ کر سو جاتے ہیں، جبکہ آپ وہی سحری کا وقت تہجد کے لیے بھی نکال سکتے تھے۔ یاد رکھیں، جب آپ تھکنے لگیں تو سوچیں کہ گنتی کے چند دن اور اس کی تھکاوٹیں کیا آپ کی جنت سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ آپ 2 نفل تہجد پڑھ کر ان خاص راتوں کی عبادت بھی کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے تھے، چاہے 10 منٹ ہی صحیح۔ ان راتوں میں آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے تھے۔ یہ وقت برکت کا ہوتا ہے کیونکہ فرشتے خود آتے ہیں سحری کے وقت برکتیں بانٹنے، لیکن ہم نے تو خواب خرگوش کے مزے لینے ہوتے ہیں۔ سوچیں، یہ رمضان کی آخری عبادت کی راتیں ہیں، ان میں قیام کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ ایک دفعہ نیت تو کریں، مدد اللہ کرے گا۔ جب آپ کی امی، بیوی، بہن، بہو
بیٹی جلدی اٹھ کر سحری بنا سکتی ہیں تو آپ کیوں نہیں اللہ کے لیے وقت نکال سکتے ہیں؟ سوچیں، آپ یہ چھوٹی سی عبادت کئی ہزار سال کی عبادت کے برابر ہو جائے گی۔ ان آخری راتوں کو ضائع مت ہونے دیں۔ آپ دن میں سو لیں لیکن وہ بھی چند گھنٹے، یہ نہیں کہ سارا دن سوتے ہی رہیں اور رب کو وقت ہی نہ دیں۔ اللہ کے لیے بھی وقت نکالیں، قرآن پاک، شکر، اذکار، نماز، سب کام کریں۔ کوشش کریں کہ رمضان کے ان آخری دنوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈیں۔